اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ وہ ایسے کون سے خوش نصیب لوگ ہیں کہ جن سے قبر میں سوال نہیں کیا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود پاک پڑھ لیں صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم۔ السلام علیکم۔ سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کے ساتھ ایک انصاری کے جنازے میں گئے۔ جب قبر پر پہنچے تو دیکھا کہ ابھی تک قبر تیار نہیں ہوئی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم بیٹھ گئے۔ ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم کے ارد گرد بیٹھ گئے۔ ایسا لگتا تھا کہ ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم کے ہاتھ میں لکڑی تھی۔ اس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم زمین کو کریدنے لگ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم نے سر اٹھایا اور 2-3 بار فرمایا، عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگو۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم نے فرمایا، مومن آدمی جب اس دنیا کے آخری اور آخرت کے پہلے مراحل میں ہوتا ہے تو آسمان سے سورج کی طرح انتہائی سفید چہروں والے فرشتے اس کے پاس حاضر ہوتے ہیں۔ ان کے پاس جنت کا کفن اور خوشبو ہوتی ہے۔ وہ آ کر اس آدمی کی آنکھوں کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں۔ اتنے میں موت کا فرشتہ آ کر بالکل اس کے سر کے قریب بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے، اے پاکیزہ روح، اللہ کی بخشش اور رضامندی کی طرف نکل۔ اس کی روح آرام سے بہتی ہوئی یوں نکل جاتی ہے جیسے مشکیزے سے پانی کا قطرہ نکل آتا ہے۔ جنت کے فرشتے اس روح کو موت کے فرشتے کے ہاتھوں میں ایک لمحے کے لیے بھی نہیں رہنے دیتے، بلکہ وہ فوراً اسے وصول کر کے جنت والے کفن اور خوشبو میں لپیٹ دیتے ہیں۔ اس سے روح زمین پر کستوری کی عمدہ ترین خوشبو جیسی مہک بھی آتی ہے۔ فرشتے اسے لے کر اوپر جاتے ہیں اور وہ فرشتوں کی جس جماعت اور گروہ کے پاس سے گزرتے ہیں وہ پوچھتے ہیں، یہ پاکیزہ روح آخر ہے کس کی؟ اسے دنیا میں جس بہترین کاموں سے پکارا جاتا تھا وہ فرشتے ان میں سب سے عمدہ نام لے کر بتاتے ہیں کہ یہ فلاں بن فلاں بن فلاں ہیں، یہاں تک کہ وہ اسے پہلے آسمان تک لے جاتے ہیں۔ وہ اس کے لیے دروازہ کھلواتے ہیں۔ ان کے کہنے پر دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ پھر ہر آسمان کے مقرب فرشتے اس روح کو اوپر والے آسمان تک چھوڑ کر آتے ہیں۔ اس طرح اسے 7ویں آسمان تک لے جایا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، میرے بندے کے نام اعمال والی کتاب میں علیین میں لکھ دو اور اسے زمین کی طرف واپس لے جاؤ، کیونکہ میں نے اس کو اسی سے پیدا کیا ہے، اس لیے میں اس کو اسی میں لوٹاؤں گا اور پھر اس کو دوسری مرتبہ بھی اسی سے نکالوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم نے فرمایا، پھر اس کی روح کو اس کے جسم میں دوبارہ لوٹا دیا جاتا ہے۔ اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں اور اسے بٹھا کر اس سے پوچھتے ہیں، بتا تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے۔ وہ کہتے ہیں بتا تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میرا دین اسلام ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو آدمی تمہارے مبعوث کیا گیا تھا تمہارے درمیان وہ کون ہے؟ تو وہ جواب دیتا ہے، وہ اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ کہتے ہیں یہ باتیں تمہیں کیسے معلوم ہوئی؟ وہ کہتا ہے کہ میں نے اللہ کی کتاب پڑھی، اس پر ایمان لایا اور میں نے اس کی تصدیق بھی کی۔ اس کے بعد آسمان سے اعلان کرنے والا اعلان کرتے ہوئے کہتا ہے، میرے بندے نے سچ کہا ہے۔ اس کے لیے جنت کا بستر بچھا دو، اسے جنت کا لباس پہنا دو اور اس کے لیے جنت کی طرف سے ایک دروازہ کھول دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم نے فرمایا، بس اس کی طرف جنت کی ہوائیں اور خوشبوئیں آنے لگتی ہیں اور تا حد نگاہ اس کے لیے قبر کو وسیع اور فراخ کر دیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم نے فرمایا، اس کے پاس ایک انتہائی حسین و جمیل خوشپوش اور عمدہ خوشبو والا ایک آدمی آتا ہے اور کہتا ہے، تمہیں ہر اس چیز کی بشارت ہو جو تمہیں اچھی لگے، یہی وہ دن ہے جس کا تیرے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا۔ وہ قبر والا پوچھتا ہے، تو کون ہے؟ تیرا چہرہ تو ایسا چہرہ رکھتا ہے جو خیر کے ساتھ آتا ہے۔ وہ جواباً کہتا ہے، میں تیرا نیک عمل ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ اے میرے رب، قیامت قائم کر دے تاکہ میں اپنے اہل اور مال کی طرف لوٹ سکوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کافر آدمی جب اس دنیا سے رخصت ہو کر آخرت کی طرف چل رہا ہوتا ہے تو آسمان سے سیاہ چہروں والے فرشتے اس کے پاس آتے ہیں۔ ان کے پاس ٹاٹ ہوتے ہیں، وہ آ کر اس کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں
اتنے میں موت کا فرشتہ اس کے سر کے قریب بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے اے خبیث روح، اللہ کے غصے اور ناراضگی کی طرف نکل آ۔ وہ اس کے جسم میں بکھر جاتی ہے۔ پھر فرشتہ اسے یوں کھینچتا ہے جیسے کانٹے دار سلاخ کو ترابون میں کھینچنے سے نکالا جاتا ہے۔ جب فرشتہ اسے نکال لیتا ہے تو دوسرے فرشتے اس کی روح کو اس کے ہاتھ میں ایک لمحے کے لیے بھی نہیں رہنے دیتے، بلکہ وہ اسے فوراً ٹانٹوں میں لپیٹ لیتے ہیں۔ روئے زمین پر پائے جانے والی سب سے گندی بدبو اس سے آتی ہے۔ فرشتے اسے لے کر اوپر کو جاتے ہیں۔ وہ فرشتوں کی جس جماعت کے پاس سے گزرتے ہیں تو وہ پوچھتے ہیں یہ خبیث اور ناپاک روح کس کی ہے؟ اس آدمی کو دنیا میں جن برے ناموں سے پکارا جاتا تھا وہ ان میں سے سب سے برا اور گندا نام لے کر بتاتے ہیں کہ یہ فلاں بن فلاں ہیں۔ یہاں تک کہ فرشتے اسے پہلے آسمان تک لے جاتے ہیں اور دروازہ کھلوانے کا کہتے ہیں، لیکن اس کے لیے آسمان کا دروازہ نہیں کھولا جاتا۔ اس کے بعد اس کی روح کو اس کے جسم میں دوبارہ لوٹا دیا جاتا ہے اور دو فرشتے اس کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور اسے بٹھا کر اس سے پوچھتے ہیں بتا تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے ہائے ہائے میں تو نہیں جانتا۔ وہ پوچھتے ہیں بتا تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے ہائے ہائے میں تو نہیں جانتا۔ آسمان سے اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے کہ یہ جھوٹا شخص ہے، اس کے لیے جہنم کا بستر بچھا دو، اس کے لیے جہنم کی طرف کے دروازے کھول دو۔ بس وہاں سے اس کی طرف جہنم کی حرارت اور بدبو آنے لگتی ہے۔ اس کی قبر اس پر اس قدر تنگ کر دی جاتی ہے کہ اس کی پسلیاں ایک دوسری میں گھس جاتی ہیں۔ ایک انتہائی بد شکل، بدصورت، گندے لباس والا بدبودار آدمی اس کے پاس آ کر دوبارہ کہتا ہے تجھے ہر اس چیز کی بشارت ہو جو تجھے بری لگتی ہے، یہ وہی دن تھا جس کا تجھ سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ وہ پوچھتا ہے کہ تو کون ہے؟ تیرا چہرہ تو ایسا چہرہ ہے جو شر کے ساتھ آتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں تیرا وہی برا عمل ہوں جو دنیا میں تو نے کیا تھا۔ وہ قبر والا کہتا ہے اے میرے رب قیامت قائم نہ کرنا۔ مسند امام احمد بن حنبل۔ ناظرین کرام، 8 قسم کے لوگ ایسے بھی ہیں کہ جن میں قبر سے بالکل سوالات بھی نہیں ہوں گے۔ یہ بھی آپ کو بتاتے چلتے ہیں، ہماری اصل ویڈیو کا مقصد بھی یہی تھا، لیکن ہم نے آپ کو یہ بھی بتانا مناسب سمجھا کہ اس دنیا میں اچھے اعمال کرنے والا جب اس دنیا سے جاتا ہے تو اس کی روح کو اور اس کی قبر کو فرشتے کیسے تیار کرتے ہیں، اور اسی طرح ایک انسان جب برے اعمال کر کے اس دنیا سے جاتا ہے تو اس کی روح اور اس کی قبر کو فرشتے کیسے تیار کرتے ہیں۔ اب ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ اس دنیا میں ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو قبر میں جائیں گے تو ان سے سوالات نہیں ہوں گے۔ ان میں ایک شہید ہے جو کہ اسلامی ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرنے والا ہو اور اس میں وہ شہید ہو جائے۔ دوسرے نمبر پر وہ شخص جو مرض طاعون سے فوت ہونے والا ہو، طاعون کے زمانے میں ان کے علاوہ کسی مرض سے فوت ہونے والا، جبکہ وہ اس پر صابر اور ثواب کی امید رکھنے والا ہو۔ اسی طرح صدیقین سے بھی قبر میں سوال نہیں کیا جائے گا، اور جمعے کے دن یا رات میں مرنے والا شخص، اور اس طریقے سے ہر رات جو کہ سورہ ملک پڑھنے والا ہوگا وہ شخص، اور بعض حضرات تو یہ بھی کہتے ہیں کہ اس صورت کے ساتھ سورہ سجدہ کو بھی ملا لیا گیا ہے، اور وہ انسان جو کہ اپنے ہر مرض میں قل هو اللہ احد پڑھے گا اور اسی کا ود رکھے گا، اور اگر یہ انسان فوت ہو جائے گا تو اس سے بھی سوال نہیں کیا جائے گا۔ اور آخر میں کہا جاتا ہے کہ وہ انسان کہ انبیاء کا اس میں اضافہ کیا جاتا ہے اس لیے کہ وہ صدیقین سے درجے میں بڑے ہیں، ان سے بھی سوال نہیں کیا جائے گا۔ محترم سامعین، آج کی ویڈیو کا ہم یہیں پہ اختتام کرتے ہیں۔ ملتے ہیں کسی اور ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔